نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارا آج کا درس نمبر 15 ہے. جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بکاء الوالدین لائے ہیں. میں ہمارے اس درس کو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ ہمارا جو درس ہے، درس نمبر 14 جو گزرا ہے، باب لا یسب والدیہ، کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے، ہمارا گزشتہ درس چلا تھا. اس کے متعلق میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، عربی زبان میں سب کسے کہتے ہیں؟ جی گالی کو. جزاک اللہ خیر. دعا مومن کا ہتھیار ہے، آپ کو یہ تحفے میں دی جا رہی ہے، انعام ہے. جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے. سب عربی زبان میں گالی کو کہتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں عام بول چال میں چند جملے ہیں جسے ہم گالی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دوسرے چیزوں کو گالی نہیں سمجھتے. دوسرا سوال ہے، کیا غلط زبان اور برا بھلا کہنا
بد کلامی کرنا، کیا اس کو بھی گالی کہتے ہیں؟ غلط زبان استعمال کرنا، برا بھلا کہنا، بد کلامی کرنا، کیا اس کو بھی گالی کہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ تو یہ چیزیں تھیں جو گزشتہ درس کا جو اہم موضوع ہمارے پاس جو چلا تھا، اس میں ہم نے جو الفاظ حدیث کے شکل میں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھے اس سے متعلق تھی۔ دوسرا باب ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا، والدین کی حق تلفی کرنا، واجبی حق ادا نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اس کے لیے سزا دی جائے گی۔ تو سزا دو طرح کے ہم بتائے، کون بتا دیں گے؟ دو طرح کی سزا ہم نے بتایا، سزا دو طرح کی ہوتی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی ایک جو سزا ملتی ہے وہ دنیا میں ملتی ہے، اور دوسری جو سزا ہے وہ آخرت میں ملتی ہے۔ یہ دو طرح کی سزائیں ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ یہ بھی کتاب مومن کا ہتھیار ہے، یہ آپ کے لیے انعام میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھولے علم کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازے۔ تو یہ گزشتہ درس کا جو اہم چند پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے بتائے گئے۔ تو آج کا ہمارا جو درس ہے، درس نمبر 15، قال الامام البخاری رحمہ اللہ، باب بکاء الوالدین، والدین کو رلانا، والدین رونے کا سبب بن جائیں، اس مسئلے کے بارے میں بیان ہے۔ شریعت میں ایسا کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جو والدین کو رلاتا ہے یا والدین کو رلانے کا سبب بنتا ہے، رونے کا سبب بنتا ہے، تو اس کا کیا درجہ ہے، کیا اس کا حکم ہے، آج ہم اس حدیث میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک اثر لائے ہیں، یہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے، انہ سمع ابن عمر یقول بکاء الوالدین من العقوق والکبائر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، والدین کو رلانا نافرمانی بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے۔ تو جب والدین کو رلانے کا سبب بنے یا والدین کو رلائیں تو یہ کیا ہے؟ والدین اگر بچوں کی وجہ سے روتے ہیں، بچے کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائے، بچے زبانی تکلیف پہنچائے یا حرکات و سکنات کی وجہ سے ماں باپ نے ان کو کسی چیز میں منع کیا، بچے نافرمانی کیے، بچے والدین کی بات نہیں مانے یا والدین کو برا بھلا کہہ دیا، والدین کے دل کو ٹھیس پہنچایا، من جملہ بات والدین کو تکلیف پہنچایا جس کی وجہ سے والد یا والدہ نے رو دیا، رونے کا سبب بن گئے، تو اس مسئلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا بکاء الوالدین من العقوق والکبائر، والدین کو رلانا نافرمانی بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے، حق تلفی بھی ہے۔ یہ بات صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، بلکہ ایک صحیح حدیث سے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ وہ تذکرہ کیا ہے؟ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔
والدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ جہاد کو نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے والدین کے بارے میں جانکاری لی، تو انہوں نے بتایا ترکتہما وہما یبکیان، میں نے ان کو چھوڑ کر کے آیا ہے، جب میں نکلا تو میرے والدین رو رہے تھے۔ جب میں نکل کر کے آیا جہاد کو جانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے والدین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں میرے والدین کو چھوڑ کر آ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور جس طرح تم نے ان کو رلا کے آئے ہو ویسے ہی انہیں خوش کر کے آؤ، یعنی جس طرح تم نے اپنے والدین کو رلا کر کے آئے، اب جاؤ جا کر کے ان کو خوش کر کے آؤ، دوسرے جملے میں ان کو راضی کر کے آؤ، دوسرے جملے میں ان کے آنسوؤں کو پوچھ کر کے آؤ، رلانے کا سبب بنے ہو تو ان کے غم مٹانے کا بھی سبب بنو۔ جہاد کے بارے میں یہ ایک بات آپ کے لیے واضح کر دوں، اہل علم نے لکھا ہے کہ جہاد 2 درجے کا ہے، جہاد 2 درجے کا ہے۔ کوئی بتائیں گے؟ جہاد کے 2 درجے ہیں۔ جی جہاد بولیے، آپ بولیے جی، اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک نفس کے ساتھ جہاد، جی، اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ جہاد کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے جہاد کا فرض عین، ایک ہے فرض عین، دوسرا درجہ ہے فرض کفایہ۔ فرض عین ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے جہاد۔ بعض حالات ایسے آئیں گے کہ ہر مسلمان پر وہ جہاد فرض ہو جائے گا، جیسے جنگ احد میں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض تھا، جنگ خندق میں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض تھا، جنگ تبوک میں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض تھا، کسی کو بھی چھوٹ نہیں تھی۔ بعض ایسے اوقات آ جاتے ہیں اس میں جہاد کے لیے ہر مسلمان کو نکلنا پڑتا ہے۔ فرض کفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ جتنا ضرورت ہے جہاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنی تعداد میں کام چل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جہاد میں جانا چاہتا ہے تو مستحب ہے، جائے گا تو ثواب ملے گا، نہیں جائے گا تو اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا، اسے کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کی۔ تو جہاد کے 2 درجے، ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ، تو اس کو ہم یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں پر جو جہاد کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ فرض عین تو والدین کی اجازت اور مرضی اس میں ضروری نہیں ہے۔ فرض عین میں والدین کے پاس اجازت لینا، والدین اگر اجازت دیے تب جہاد میں جانا، والدین اگر اجازت نہیں دیے تو نہیں جانا، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقدم ہے والدین کی اطاعت پر۔ تو اس لیے ہم جب فرض عین ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم کو والدین کی نہیں سننی ہے، اللہ کی سننی ہے۔ جب فرض کفایہ ہو تو والدین کی اجازت شرط ہے، والدین سے جا کر اجازت پوچھیں۔ اب مستحب ہے اس لیے اجازت پوچھیں، اگر والدین اجازت دیں تو جہاد میں جائیں، اگر والدین اجازت نہ دیں تو مت جائیں۔ اگر فرض کفایہ میں
والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر میں جہاد میں جا رہا ہوں، جاؤں گا اگر چلا گیا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ اس طرح ضروری ہے کہ جہاد میں جو فرض کفایہ ہے اس میں والدین کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ واجبات میں اور فرض میں اگر والدین رو رہے ہیں تو اس معاملے میں رکنا نہیں ہے۔ والدین اگر رو رہے ہیں واجبات میں اور فرض میں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس میں بچے کی پکڑ نہیں ہوگی، اولاد کی پکڑ اس میں نہیں ہوگی، نہ ہی اسے کسی طرح کا عذاب ہوگا، بلکہ فرض کفایہ میں اسے نافرمان مانا جائے گا اگر والدین کی بات نہیں مانتا ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے قول کو اس میں نقل کیا کہ یہاں پر یہ بتایا کہ فرض عین جو جہاد ہے اور فرض کفایہ جو جہاد ہے، اس میں انسان کو کیسا عمل کرنا چاہیے، اس کو بتانے کے لیے یہاں پر کبیرہ گناہ بتایا، نافرمانی بتایا، جو فرض عین ہے، جو مستحب ہے، اس میں والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اگر والدین زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، زبان سے کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں، بیٹا ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، بیٹی اس طرح سے کر رہی ہے، ایسا کر رہی ہے، زبان سے بچے کے سامنے کچھ نہیں بول رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں گھونٹ رہے ہیں، آنسو نکال رہے ہیں، زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے، تو اس کا سبب بھی اولاد ہو جائیں گے، اولاد ہو جائیں گے۔ یہ بھی گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، آپ نے حق تلفی کی ہے، حق میں کمی کی ہو، یہ بتانے کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہاں پر امام بخاری نے ان کے اس اثر کو نقل کیا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا باب تھا۔ اب دوسرا باب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے لایا ہے، باب دعوت الوالدین، والدین کی بد دعا۔ اس کے متعلق یہاں پر حدیثیں لائے ہیں۔ عربی زبان میں دعا ایک لفظ ہے، دعا لہو آتا ہے تو اس کے حق میں دعا کرنا، دعا لہو آتا ہے تو اس کے حق میں دعا کرنا، دعا علیہ آتا ہے تو اس کے خلاف دعا کرنا، بد دعا کرنا۔ دعوت الوالدین، والدین کی بد دعا، اس کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا درجہ ہے؟ پہلی حدیث جو لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں وہ قبول ہو کر ہی رہیں گی، 3 دعائیں ایسی ہیں وہ قبول ہو کر ہی رہیں گی۔ کہتے ہیں لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قبول ہو کر ہی رہیں گی، اس کے قبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ یہاں اکثر احباب جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں مظلوم کی بد دعا۔ مظلوم کی دعا کہنا بھی درست ہے، کیونکہ اکثر جو مظلوم ہوتے ہیں وہ بد دعا ہی کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ آگے باتیں آئیں گی اس کے تعلق سے۔ جو پہلا جملہ ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا یا دعا۔ پھر دعوت المسافر، مسافر کی دعا، قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تیسرا کہتے ہیں دعوت الوالدین علی ولدہما، والدین کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا۔ یہ 3 باتیں لاتے ہیں
سب سے پہلے ہم حدیث کا درجہ دیکھتے ہیں. یہ حدیث حسن ہے. یہ حدیث حسن ہے. حسن کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث سے اس کا درجہ تھوڑا نیچے اور ضعیف حدیث سے اس کا درجہ تھوڑا اوپر. یہ حسن ہے اس لیے کہ ابو جعفر جو اس میں ایک راوی ہیں، ان ابی جعفر انہ سمع ابا ہریرہ، ابو جعفر جو اس میں راوی ہیں ان کے تعلق سے اس میں کلام کیا گیا ہے. ان کا لقب ہے المؤذن. ابو جعفر المؤذن سے جانے جاتے تھے. تو یہ حدیث حسن ہے. محدثین کے نزدیک یہ حسن درجے کی ہے. روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہو کر ہی رہیں گی. کیوں قبول ہو کر کے رہیں گی؟ اہل علم نے کہا جب یہ دعا کرتے ہیں یہ تینوں، مظلوم، مسافر، والدین، جب یہ 3 بھی دعائیں کرتے ہیں تو یہ دنیا سے مایوس ہو کر کے کرتے ہیں. دنیا سے مایوس ہو کر کے کرتے ہیں، دنیا سے کٹ کر کے کرتے ہیں. اب صرف دنیا والوں سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں، صرف اللہ رب العالمین سے ان کا واسطہ ہوتا ہے اور پھر اللہ سے لو لگاتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر اللہ سے پکارتے ہیں. تو جس کی وجہ سے براہ راست ان کی دعا اللہ سے جا کر ٹکراتی ہے. نمبر 1، مظلوم انسان ہے، اپنا حق لینے کی طاقت نہیں رکھتا. مظلوم اپنا حق لینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ مایوس ہو جاتا ہے. کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، میں اس سے میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں اس سے لڑ سکوں، میرا حق اس سے مانگ سکوں، میرے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے. اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور مسافر اپنے اہل و عیال سے کٹ کر مایوس رہتا ہے اور دور چلے جاتا ہے. نہ اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتے ہیں. مسافر ہے، سفر میں کوئی اس کا نہیں سوائے اللہ کے، وہ سب سے کٹ کر نکل جاتا ہے. اس وقت وہ اللہ کے طرف اپنے تعلق کو زیادہ جوڑ لیتا ہے، دل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جڑ جاتا ہے. نمبر 3، والدین. والدین جب اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کریں تو ظاہر ہے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں بلا وجہ کبھی بد دعا کے الفاظ نہیں نکالتے، جو کہ ہمیشہ والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کے جملے نکالتے ہیں. والدین اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں. کیوں اپنے بچوں کے لیے بد دعا کریں؟ اگر کوئی ماں باپ بد دعا کرنے تک آ جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں اپنے بچوں سے. مایوسی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ ناراضگی کے اس درجے کو پہنچ گئے ہیں. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ بچوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں. ان کے منہ سے بد دعا نکل رہی ہے جہاں صرف ان کے منہ سے دعا نکلتی ہے. یہ تینوں لوگ دنیا سے کٹ کر مایوس ہو کر یہ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا رد نہیں ہوتی. مظلوم کی، مسافر کی، والدین کی. اب یہ دعا کرنے والے کوئی ایسے سبب رکھتے ہوں خاص ان کی دعا میں قبول ہونے میں رکاوٹیں اگر بن جاتے ہوں، جیسے حرام کا کھانا. ان کی دعا قبول ہونے والی ہے، رد نہیں ہوگی. اگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو رکاوٹ کس چیز کی آئے گی؟ حرام کی آئے گی، حرام کھانے کی آئے گی. جیسے مسافر کے بارے میں حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس کے تعلق سے کہا گیا ایک بڑا سفر کرتا ہے، سفر کرنے والا پراگندہ بال ہے، دھول میں ملوث ہے، گرد و غبار لپیٹا ہوا ہے، اس کا وہاں پر کوئی نہیں ہے. وہ پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار.
حدیث میں کہتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ حدیث میں کہ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ مسافر کی دعا قبول ہوگی اگر مسافر کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تو وہاں حرام مال کا کھانا، مسافر اگر حرام مال کھاتا ہے، حرام کا کپڑا پہنتا ہے، حرام مشروبات پیتا ہے، تو ایسے مسافر کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر رکاوٹیں نہ ہو تو لازماً یہ دعا قبول ہو کر کے رہے گی، مظلوم کی بھی، مسافر کی بھی، والدین کی بھی۔ پہلا جو حدیث کا لفظ ہے وہ ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوگی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا ہو رد نہیں ہوگی۔ اکثر مظلوم بد دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، ان کو دعا بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب ان کی بد دعا ہی قبول ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی دعا۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی کسی کے حق میں بد دعا کر رہا ہے، مظلوم اپنے ظالم کے حق میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کر لے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اس جو اپنا حق ہے وہ حق میں دعا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کے اندر معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، اس کے اندر یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو میں معاف کروں۔ کیوں معاف کروں؟ ظالم ہماری دنیا برباد کر سکتا ہے، آخرت برباد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہماری دنیا ہی برباد کرے گا، ہماری آخرت برباد نہیں کرے گا، تو اس کے حق میں جو ہماری آخرت برباد نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر دینا ہی بہت زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس بد دعا کرنے والے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، براہ راست اللہ تک اس کی بد دعا پہنچ جائے گی۔ یقیناً آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کبھی یہ ترغیب نہیں دلاتی کہ آپ کسی کے حق میں بد دعا کرو۔ حوصلہ رکھیں، معاف کریں، معاف کرنے کا سیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ آپ کو اجازت ہے، آپ بد دعا دے سکتے ہیں، لیکن شریعت آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتی کہ آپ بد دعا کرو، معاف کرنے کا سیکھو۔ نمبر 2، جو دوسرا لفظ جو حدیث میں لایا گیا ہے وہ ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا، چاہے اپنے حق میں ہو چاہے دوسروں کے حق میں ہو، ضرور دعا کریں مسافر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ مسافر جب سفر کرتا ہے، سفر کرنے میں اسے اس چیز سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اکثر لوگ ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ اسفار میں گزرتا ہے، سفر میں گزرتا ہے، لیکن وہ غافل رہتے، دعا نہیں کرتے۔ بہت سارے مسافر تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سفر کو گانے بجانے میں رکھتے ہیں، عیاشی میں رکھتے ہیں، حرام کاموں میں ملوث رکھتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں،
ٹی وی دیکھتے ہیں اور گانے سنتے ہوئے گاڑیاں چلاتے ہیں، جبکہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ آپ جب سفر کرتے ہوں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی حفاظت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ تعلیم دی کہ آپ کا سفر جب ہوتا ہے، اگر ڈھلوان آتا ہے، ڈاؤن آتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کیا پڑھیں؟ جی سبحان اللہ ہی پڑھیں۔ جب آپ اونچائی کی طرف جاتے ہیں، حق کی طرف جاتے ہیں، تو کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر پڑھیں۔ یعنی ہمارا سفر ایسا ہونا چاہیے، اس سفر میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، حق میں جا رہے ہیں، چڑھوان ہے، تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں۔ ڈھلوان آ جائے، ڈاؤن آ جائے، تو سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ آپ کے سفر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو السفر قطعۃ من النار کہا۔ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سفر بڑی مشقت کی چیز ہے۔ سفر میں انسان لٹ سکتا ہے، سفر میں انسان برباد ہو سکتا ہے، سفر میں انسان اس کا مال چوری ہو سکتا ہے، سفر میں انسان کسی درندے کا شکار بھی ہو سکتا ہے، سفر میں انسان کسی حادثے کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا کب کیا ہونے والا ہے، آپ کتنے بھی بہترین ڈرائیور ہو، آپ کتنے بھی اچھے چلانے والے ہو، آنے والا سامنے سے آنے والے آدمی کے بارے میں آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح آ کر کے آپ کے اوپر چڑھا دے گاڑی یا آپ کو ٹکر لگا دے۔ تو اس لیے سفر میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں آپ کا اکثر سفر کا وقت جو ہے اللہ کے پاس دعا کرنے میں ہونا ہے۔ بہت سارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کم ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیا مانگوں اللہ سے، میں مانگنا ہو تو دوسرے وقت میں مانگ لوں گا۔ ہاں، آپ اپنے لیے نہیں مانگتے تو نہ مانگو، لیکن دوسروں کے لیے تو مانگو۔ ایک آدمی اپنے کسی بھائی، مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے، اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے بھی فرشتے دعا کریں گے، جزاک اللہ خیر، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اے اللہ اس نے اس کے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں یہ دعا کیا ہے، اے اللہ جو وہ اس کے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کے مثل اس کو بھی عطا کر دے۔ تو یہ فائدے ہوں گے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے گھر مانگیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے گھر مانگیں گے۔ آپ اپنے بھائی کی صحت مانگیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کی صحت مانگیں گے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے عافیت مانگیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے عافیت مانگیں گے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے سکون مانگیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے سکون مانگیں گے۔ تو اس طرح ایک مسافر کو چاہیے کہ سفر میں خود اپنے لیے دعا کرے اور اس کے علاوہ اپنے بھائیوں کے، رشتہ داروں کے حق میں، پڑوسوں کے حق میں، محلے والوں کے حق میں، بستی والوں کے حق میں، اور اپنے خصوصاً امت مسلمہ کے حق میں دعا مانگنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی اس امت مسلمہ کے حق میں دعا مانگنا چاہیے۔ اکثر مسافر جو ہے سفر میں دعا کرنا بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ ان کو سفر کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، سفر کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی۔ سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر ایک دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حبن علینا سفرنا ھذا واتوی عنا بودا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل
اللہم انی اعوذ بکا من وعثاء السفر وکابت المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال. بڑی ہی جامع دعا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سفر میں آپ کے گھر کی حفاظت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے سفر میں آپ کے مال کی حفاظت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے سفر میں آپ کے اہل و عیال کی حفاظت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے سفر میں کمی آ جائے، جو طول ہے، جو لمبا راستہ ہے وہ مختصر وقت میں ختم ہو جائے، آپ کا سفر آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کے سفر میں اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ آپ کا دوست ہو، تو آپ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں. سفر کے جو آداب ہیں اس کو سیکھتے ہوئے، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک المیہ یہ ہے کہ آج جو ہے بہت سارے مسلمان سفر کرتے ہیں. آپ کسی بس میں یا ٹرین کے کسی ڈبے میں دیکھو تو 90% مسلمان نہیں ہوتے، 10%، 1%، 2% برقعے والے یا کوئی ٹوپی والے آپ کو نظر آئیں گے. کبھی بس میں سفر کر رہے ہوں، کبھی کسی ریل میں سفر کر رہے ہوں، آپ دیکھیں تو وہاں پر کوئی اگر بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، تو ان کا خیال کرتے ہوئے ان کو اپنی کرسی دینے کی کوشش کریں، اپنی جگہ دینے کی کوشش کریں. وہ آپ سے نہیں بلکہ آپ کے اسلام سے خوش ہو جائیں گے، کہیں گے کتنا با اخلاق ہے یہ آدمی، یہ کہاں سے اسے یہ اخلاق سیکھنے کو ملے ہیں، یہ سبق کہاں سے سیکھنے کو ملے، اس کا پورا جو ہے قیمت کہاں جائے گا؟ اسلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا کہ ان کے پیغمبر نے ان کو سکھا. اگر وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس بات کو، آپ نے چیئر دیا، کرسی دے دی، بس میں وہ بیٹھ گئے، وہ کچھ سوچے نہیں، کم از کم آپ ایک جملہ ان سے یہ کہہ دیں، ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ جیسے عمر دراز یا بیمار یا عورتوں اور بچے، چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں، تو ہم نے آپ کو ہمارے اسلام میں سکھانے کی وجہ سے آپ کو یہ جگہ دی ہے، تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ آداب ہیں. ایسا نہیں کہ بازو والے کو جھڑکیں، بازو والے سے لڑائی لڑیں، جھگڑا کریں. اکثر بسوں میں سفر میں لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تو دعا کرنا چاہیے، سفر کی دعا بھی کرنا چاہیے، اور سفر میں جو دعائیں نبی علیہ السلام سے جو صحیح سند کے ساتھ جو ثابت ہیں وہ دعا بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا جو خالی وقت جاتا ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 3 گھنٹہ جو آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں سے میسور سے بنگلور کی طرف سفر کر رہے ہیں، منیمم 2 گھنٹے ہی آپ کے پاس ہیں، تو اس میں اذکار ادا ہونے کے بعد آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں دعا کریں، اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں، اپنے بھائی بہنوں کے حق میں دعا کریں، اپنے پڑوسوں کے حق میں دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ اس آپ خوشحال تو ہیں، تو کم از کم آپ ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی کوشش کریں. نمبر 3، دعوت الوالدین، والدین کی بد دعا. اپنے اولاد کے حق میں اگر والدین بد دعا کر رہے ہیں تو اگر ہو سکتا ہے غصے میں آ کر کے 2-4 الفاظ ادا کر دیں بد دعا کے. بچوں کے حق میں جب غصہ آتا ہے والدین کو، والدین اپنے بچوں کو 2-4 الفاظ ادا کر دیتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیوں اتنی بد دعا دے دی. یہ والدین ہیں. یہ بد دعا والدین کی رد نہیں ہوتی، بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. اس لیے 3 باتیں جو اہم ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. والدین کے متعلق والدین کی بد دعا کے بارے میں 3 باتیں ہیں، اسے بہت اہم ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، اولاد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں والدین کو کبھی ایسی تکلیف نہ دیں وہ ہمارے لیے بد دعا کرنے کا سبب بن جائیں. ہمیشہ اولاد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کو ہم تھوڑا بھی ایسی تکلیف نہ دیں کہ والدین ہمارے حق میں بد دعا کے الفاظ ادا کریں. کبھی ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں، اے نہیں ہمارے والد نہیں بد دعا کرتے، ہمارے والدہ، ہمارے امی نہیں بد دعا کرتے ہمارے حق میں. اس خوش فہمی میں کبھی نہ رہیں. لیکن میری معلومات
میری معلومات کے حساب سے آپ اگر انہیں تکلیف دیں یا تکلیف نہ دیں، اگر صرف وہ آپ سے تکلیف محسوس کرتے ہوئے آپ کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اگر تکلیف محسوس کر بیٹھے تو ایسے وقت میں ان کی بد دعا آپ کے لیے لگ جاتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ اگر ناحق کوئی والدین اپنے بچوں کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں تو وہ بد دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کیوں نہ ہو، بد دعا لینے کی ہرگز کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، ہمارے بچے ہوں یا بچے نہ ہوں، کسی کو بچے ہیں کسی کو بچے نہیں ہیں، آج نہیں تو کل ہوں گے انشاءاللہ، یہ یاد رکھیں کہ ہم بچوں کے حق میں کبھی بد دعا دینے کی کوشش نہ کریں۔ والدین کبھی بھی بچوں کے حق میں بد دعا دینے کی کوشش نہ کریں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ والدین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اگر غلط کام کر دیا تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ والدین کیا یہ چاہتے ہیں کہ والدین کے پیر کاٹ دیا جائے؟ اپنے جسم کا حصہ ہی تو ہیں بچے بھی، جیسا آپ کا ہاتھ ہے آپ کا وہ بچہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کا پیر ہے آپ کے جسم کا حصہ آپ کا بچہ ہے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہیں۔ غصہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اس پاگل پن میں بہت سارے مائیں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے نازیبہ حرکات کو دیکھ کر، بچہ اگر کسی فرینڈ سرکل میں غلط جگہ پر جاتا ہے، ٹور کو چلے جاتا ہے، دکان کو کمانے نہیں جاتا ہے، پیسہ نہیں لا کر دیتا ہے، گھر کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، ماں کی بات نہیں مانتا ہے، راتوں میں دیر آتا ہے، تو ایسے وقت میں ماں باپ یا ماں اکثر کیا کرتی ہے؟ بد دعا کے الفاظ دیتی ہیں۔ جب بچہ جھٹک کر اپنی ماں کو توڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں تک کہ بعض مائیں یہ کہہ دیتی ہیں تو جا رہا ہے پھر تیرا منہ مجھے نہ دکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بچے کے حق میں یہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ جب بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، بچے کی باڈی ڈیڈ باڈی جب گھر کو آتی ہے تو سب سے زیادہ چلا چلا کر رونے والی وہ ماں ہے، اور وہی ماں جو بد دعا دے کر بھیجی تھی تیرا منہ مجھے پھر نہ دکھا، ایسی بد دعا دینے کی وجہ سے، ماں کے اس طرح بد دعا دینے کی وجہ سے بچہ انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ روتی ہیں۔ سبب کون بنے؟ والدین بن گئے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی کتنا بھی آپ کو تکلیف پہنچا دے تو یہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کے حق میں دعا دیں، بہتر الفاظ ادا کریں اور ان کو اچھا بولیں، لیکن ان کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ آپ نے بعض مرتبہ سنا ہے، یہ واقعہ کہاں تک سچ ہے اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس جو حرم کے امام ہیں، ان کے تعلق سے سوشل میڈیا پر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، یا کوئی شعلہ بیان مقرر ہو وہ اپنے جذبات میں آ کر اس واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ کہاں تک اس کی سند صحیح ہے یہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس جو حرم کے امام ہیں بچپن میں بڑے شریر تھے، ماں کو ستایا کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ گھر میں ایک مرتبہ کھانا پک رہا تھا، کچھ مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے تھوڑا سا مٹی لے جا کر کے کھانے میں ڈال دیا تو ماں کو پریشان ہوئی، ماں غصے میں آئی، اور غصے میں آ کر کے اب بد دعا دینا تھا تو کہا کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ماں کی وہ بد دعا جو اسے لگی، یعنی دعا ایسی دے دی کہ حرم کا امام بن جائے، تو ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ آج حرم کے امام ہیں۔ سند کہاں تک صحیح ہے اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے، لیکن بات جو واقعہ جو بتا رہے ہیں کہ ماں کو، والدین کو ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اگر بچے
ان کی اولاد اگر غلط بھی کرتے ہیں، ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، تو ان کے حق میں دعا کے الفاظ، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا خیر کرے، تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ تیری زندگی اچھی کرے، اللہ تیری آخرت اچھی کرے، تو نے ایسا کیوں کیا، ایسے الفاظ. جیسے پرانے لوگ گالیاں دیتے تھے، بڑے لوگ پہلے پرانے گالیاں دیتے تھے، بچوں کو اگر گالی دینا ہو تو گالی دیتے تھے حلال خور. حلال خور کا مطلب کیا ہے؟ حلال کھانے والا. تو اس طرح ان کی گالیوں کے اندر بھی دعاؤں کے ایک اچھا اثر ہوتا تھا. تو اس طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں اچھے الفاظ دیں. غصے میں بھی آئے، غصہ ایک پاگل پن ہے، اس میں شعور میں رہنا چاہیے. بچوں کے حق میں کسی طرح سے میں ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بد دعا نہیں دینا چاہیے. جا تو برباد ہو جا، تو یہ ہو جا، تو وہ ہو جا، تیری صورت پھر مجھے نہ دکھا، تو مر جا، ایسے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے. نمبر 3 جو اہم بات ہے، اگر لا علمی میں کسی نے بد دعا دے دی، مثال کے طور پر میں نے غصے میں آ کر اپنے بچے کو، اپنی بچی کو بد دعا دے دی ہے. بد دعا دینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے بد دعا دیا ہے، اب اس کو کیسے واپس لینا ہے، اس کو کیسے واپس لینا ہے، جو میں نے دیا بد دعا اس کو میں کیسے واپس لوں. کیونکہ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں، وہ کبھی 2 4 5 سال 10 سال پہلے اپنے بچوں کو بد دعا کر دیتے ہیں. اب پھر آپس میں معاملہ سدھر جاتے ہیں، بن جاتے ہیں. تو بن جانے کے بعد جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو بچوں کو چاہنے لگتے ہیں، پوتوں کی وجہ سے، پوتیوں کی وجہ سے، نواسے نواسیوں کی لاڑ میں اب مل جاتے ہیں. اب ملنے کے بعد میں ان کے آنے والی زندگی میں کچھ تکلیف کو دیکھتے ہیں، پریشانی کو دیکھتے ہیں. بیٹا کما رہا ہے لیکن خرچ بڑھتا جا رہا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، بار بار بیمار پڑ رہا ہے، تکلیف پر تکلیف آ رہی ہے. کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت کماتا ہے، بڑی تکلیف میں ہے. ہمارا بچہ کماتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بار بار بیمار ہوتا ہے. ہمارا بچہ برباد ہوتے جا رہا ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا آپ دعا کیجئے ہمارے بچے کے حق میں. آپ عالم سے، مولانا سے، مفتی سے دعا نہیں کرانا ہے، بلکہ آپ والدین، آپ خود دعا کرنا ہے. آپ اگر پہلے 5 سال 10 سال پہلے بھی اپنی زندگی میں کبھی اپنے بچوں کے حق میں بد دعا کر دیے ہیں، یہ حدیث آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں اپنی امت کے بارے میں دعا کرنے لگے، ان کے بارے میں جن کو اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جو بد دعا دی تھی، آخری ایام میں اللہ سے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میری وہ امت کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں نے بد دعا کی ہے، اے اللہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، جو میں نے بد دعا کی اسے واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے. تو اس طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کو کبھی بد دعا بھی دے دیے ہوں تو اس کو واپس لینے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اے اللہ میں نے فلاں وقت میں میرے بچے کو بد دعا دیا تھا، تو معاف فرما لے، یہ دعا وہ رد کر دے، واپس لوٹا دے، میں میرے بچوں کے بارے میں، ان کے حق میں اچھی دعا کروں. تو آج کے اس درس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو 2 درس ہم نے پڑھا، باب بکاء الوالدین، والدین کو رلانا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑی نافرمانی ہے. دوسرا باب جو ہم نے پڑھا، دعوت الوالدین، والدین کی بد دعا، والدین کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری ہے. ان کی دعا، ان کی بد دعا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اگر بد دعا کر بھی دیے ہوں تو والدین کو چاہیے کہ یہ واپس لینے کی کوشش کریں. ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں اچھی دعا کرتے رہیں، خیر کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ان حدیثوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے حق میں ہمیں بہتر سے بہتر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے والدین کو رلانے سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، اللہ نافرمان ہونے سے بچائے رکھے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك